कोई जमानत तुम्हारे पास नहीं है कि तुम किसी गुनाह का इर्तिकाब कर भी चुकोगे, फिर तुम्हें तौबा का वक्त भी मिल जाएगा, फिर मौत आएगी, उससे पहले मौत नहीं आ सकती। क्या मालूम ऐन उस गुनाह के इर्तिकाब के दौरान मौत आ जाए। वो मौत कैसी होगी? शायद आपके इल्म में हो, लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर थे और उनकी मौत बहुत ही मकरूह हालात में वाक़। रात को 2-3 बजे, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इन द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, शराब खाने से निकले, नशे में धुत, चक्कर आया, गिरे और साथ ही बदरौ जा रही थी गंदी नाली, उसमें गिर गए, वहां से लाश बरामद। कैसी मौत है ये? नाफरमानी की हालत में मौत आई है, शराब के नशे की हालत में मौत आई है। और क्या यह मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स बदकारी का इर्तिकाब कर रहा हो और उसी फेल के दौरान मौत आ जाए? अच्छा, अब अगर आपने तय कर दिया नहीं मरूंगा मगर हालत फरमाबरदारी में, उसकी एक ही शक्ल है, कोई लम्हा भी नाफरमानी में बसर न हो, मबादा उसी लम्हे मौत आ जाए। हर लम्हे का पहरा दीजिए, हर साथ की पूरी हिफाजत कीजिए, कहीं नाफरमानी का कोई इर्तिकाब न हो और उस हालत में कहीं मौत न आ जाए। मैं वो हदीस आपको सुना चुका हूं, ला यज़नी ज़ानी ही न यज़नी वहुव मुमिन। कोई जानी हालत ईमान में जिना नहीं करता, जब वो जिना कर रहा होता ईमान उसके दिल से निकलकर ऊपर सर पर मंडलाता रहता। कोई चोर हालत ईमान में चोरी नहीं करता, वला यसरिक़ु सारिक़ु ही न यसरिक़ु वहुव मुमिन। कोई शराबी हालत ईमान में शराब नहीं पी सकता, वला यशरबुल खमर ही न यशरबु वहुव मुमिन। अगर ईमान भी हो दिल में और ये हरकत भी हो रही हो तो वो ईमान 2 पैसे का नहीं, 2 टके का नहीं, क्या उस ईमान की कीमत है? क्या कदर कीमत है उसकी? अब अगर ऐन उसी हालत के अंदर मौत आ गई तो ये तो खुलू ईमान है, ईमान का खाली हो जाना है। ये है वो बात जो कही गई। अब ये इस्लाम और तकवा, इन दोनों को यहां नोट कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान के दावेदारों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितना कि उसके तकवा का हक है, और देखना मौत न आने पाए मगर फर्मा बरदारी की हालत। अब ये ईंटें अगर पुख्ता हो गई हैं, हमने जिहाद के मुख्तलिफ मराहिल उन पर गौर किया था। पहला मरहला क्या था? नफ्स अम्मारा के खिलाफ जिहाद, शैतान और उसकी ज़ुर्रियत सुल्बी और मानवी के खिलाफ जिहाद, बिगड़े हुए माशरे के जो प्रेशर्स हैं उनके खिलाफ जिहाद। ये 3 जिहाद करके कमा हक़्क़ुहु फर्ज कीजिए कि अब आप तकवा और फरमा बरदारी की रविश पर रासिख हो गए, कायम हो गए। अब अगला कदम क्या है? अब इन ईंटों से फसील बनानी है। ईंटें तो मजबूत हो गई, पूरी तरह पट गई, पुख्ता हो गई। मुझे इकबाल कहता है कि खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू, और पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजिनहार तू। और जिससे अकबर इलाहाबादी ने भी कहा है, इससे भी बेहतर अंदाज में कहा है, तो खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले। इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। अगर साहिल समंदर से रेत लेके गोला बना ले, वो नम तो होती है रेत, गोला बन जाएगा, क्योंकि उसे शीशे पर भी मारेंगे, शीशा खड़ा रहेगा, रेत बिखर जाएगी। उसी गोले को जरा भट्टी में डाल के पका लो, रोड़ा बना लो, तो खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने, जब ईंट बनोगे तब काम चले। अब अगर उसे मारोगे तो कोई नतीजा तो बरामद होगा कि नहीं? तो ये पुख्ता अफराद की शख्सियत को पुख्ता करना जो है कि इज्तिमाई इसको नजरअंदाज करती है। जैसा कि मैंने अर्ज किया था, पहली मंजिल तामीर नहीं की, दूसरी के ऊपर चढ़ाया हो गए, दूसरी है नहीं, तीसरी जो है वो हवा के अंदर उसकी तामीर हो रही है। हमारी बहुत सी नाकामियों का असल सबब यह है।
حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر حیت اجتماعی یا کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ان کو جوڑنا ہے، اب اینٹوں کو جوڑنا ہے۔ And for that you need a cement substance۔ پچھلے زمانے میں چونا وغیرہ ہوتا تھا، چونے سے جوڑا جاتا تھا، آج کل سیمنٹ ہے۔ اگر یہ سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہے تو یہ فصیل اور دیوار مضبوط ہے، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پختہ ہو تب بھی سیلاب کا ریلا آئے گا، بہا کے لے جائے گا۔ اینٹوں کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کو جوڑنے والا مورٹر جو ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسرا نقطہ، یہ سے نکاتی لائحہ عمل، 3 نکاتی لائحہ عمل۔ پہلا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری اختیار کرو، کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے۔ اب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اعتصام عصمت سے بنا، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں۔ اعتصام حفاظت حاصل کرنا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرائے، وہ آئے گا، دوڑے گا ماں کی گود میں آ کر ماں سے چمٹ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق میں قلعے میں آ گیا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شفاق انسان، جیسے فسادات ہوتے ہیں یا جیسا کچھ 47 میں ہوا تھا، کوئی شفاق بھیڑیا صفت انسان آئے، بچے کو کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی نیزے میں پرو لے، لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، پناہ میں آ گیا ہوں، قلعے میں آ گیا ہوں۔ تو یہ ہے احتسام۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی جو ہم نے شروع کی ہے آیات، وہاں سے ایک آیت پہلے جو ہے 10ویں رکوع کی آخری آیت، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں حبل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، اللہ سے جڑ جاؤ۔ سورہ حج کی آخری آیت کے بھی آخری الفاظ یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ وہ تمہارا پشت پناہ ہے، وہ مولاکم وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، کیا ہی اچھا ہے وہ مدد کرنے والا۔ تو وہاں پر بھی وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وہی لفظ یہاں آیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ اب اصول یہ سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اگر محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ابہام ہے، اجمال ہے، کہیں وضاحت کی ضرورت ہے، تو یہ حق ہی نہیں فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو بیان کریں، واضح کریں، تبیین کریں۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی، ان کی طرف بھیجی گئی۔ آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے۔ وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں۔ لیکن یہ جان لیجئے یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض۔ مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا لاہور میں 1973 میں، وہ جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ وہاں جمع تھے۔ تو اس زمانے میں اس آیت کا بڑا چرچا تھا،
اخبارات میں بھی بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے لوگوں کی طرف سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رکشاؤں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوئے ہیں، ٹیکسیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بینر آویزاں ہیں سڑکوں پر جا بجا۔ لیکن میں ایک پریس میں گیا کہ جہاں میری یہ کتاب چھپ رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو میں ذرا ان سے کہنے گیا جلدی کرو۔ وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر، جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آپ کے ہاں وہ مقبوضہ کشمیر کہلائے گا، اس کے وہ محکمہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، اہم تھے۔ ان کا یہ کیا رہا؟ یہ لا یعنی کلام ہے، بے معنی کلام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہاں ہے وہ رسی؟ کس کو رسی؟ کون سی رسی کو پکڑو؟ بہت صدمہ ہوا، لیکن کیا کیا جائے؟ اصل میں کمیونسٹ ذہن کے تھے۔ اب اس لیے وہ اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سا۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے، تو اس میں یہ الفاظ میں هو حبل اللہ المتین وهو ذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم۔ حضرت علی فرماتے یہ ہے کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ۔ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، اگر کہیں دھواں بڑھ جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے۔ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے